اکٹھا ایک جگہ جمع ہوتا ہے، ایک اندر ہے اور ایک باہر ہے، ایک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور دوسرا اپنے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر رکھا ہے۔ شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے اور شاعر کہتا ہے غار ثور میں جب بندے کیلن سوراخا، غار ثور میں جب بندے کیلن سوراخا تو صدیق اکبر سے کہے لاگل سا پاوا کہ چرنن ہٹا دو یارے غار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی، رخ زیبا دکھا دو سرکار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی، طیبہ دکھا دو سرکار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، اولاد رسول، فیضان محبوب اشرف، فیضان حضور سرکار کرام، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے، آج اگر ہم کسی کے ساتھ چلیں یا ہمارے ساتھ کوئی چلے اور ہماری برائی اگر بیان کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہم نے اس کی مدد کر رکھی ہے، اور اگر ہم اسے برا کہیں تو وہ میرے پیارے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، نہیں بھاگے گا۔ لیکن قربان جاؤ اللہ کے پیارے نبی کے اخلاق پر کہ وہ بڑھیا، وہ ضعیفہ راستہ بھر پیارے آقا کو گالیاں دیتی جا رہی ہے، میرے آقا کی برائی بیان کر رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، اور میرے پیارے ایک نوجوان آتا ہے، ضعیفہ کی گٹھری اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ رکھتا ہے اور چل پڑتا ہے، اپنی منزل نہیں ضعیفہ کی منزل، چل پڑتا ہے، راستہ بھر بڑھیا کوس رہی ہے، دعائیں دے رہی ہے، گالیاں دے، نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا، لیکن جب منزل پر پہنچتی ہے اور منزل پر پہنچنے کے بعد وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فقط ایک چیز ہے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے قریش میں، عرب میں قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو اسے دیکھتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیسی صورت عطا کی ہے مصطفیٰ جان رحمت کو، ایک کافر بھی یہ تسلیم کر رہا ہے، جو دیکھتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بیٹا کبھی اس کے قریب نہ جانا، کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ رحمت خداوندی جھوم رہی تھی، رحمت خداوندی جھوم رہی تھی، بڑھ کر نوجوان کے قدموں کو چوم رہی تھی، کہا یہ چند لمحے کی قربت ہے، رب کعبہ کو یہ کیسے گوارا، ارے جس کی گٹھڑی مصطفیٰ جانے رحمت اٹھا لے، وہ گناہوں کے دلدل میں رہے، یہ رب کا گوارا نہیں۔ رحمت خداوندی بڑھتی ہے اور آجل کی طرح سائے کی طرح چھا جاتی ہے۔ ضعیفہ پوچھتی ہے نوجوان یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے نام نہیں پوچھا ہے، تیرا نام کیا ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ، اے بوڑھی ماں، ارے جس محمد کے ڈر سے تو بھاگ رہی تھی میں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں، میں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ دیکھو اخلاق میرے نبی نے پیش کیا ہے، کردار میرے نبی نے پیش کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تلوار کی زوروں سے اسلام پھیلا ہے؟ ارے اسلام تلوار کی زوروں سے نہیں، اسلام تو اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ضعیفہ جب اتنا سنتی ہے، سننے کے بعد سیدھا قدموں میں گر جاتی ہے، اور قدم مبارک کو چوم کر وہ کیا کہتی ہے؟ شاعر بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتا ہے بڑھیا کی گٹھری لے کر چلی نبی جی، بڑھیا کی گٹھری لے کر چلی نبی جی، تو سیرت نبوی دیکھی بولی بوڑھی کہ کلمہ پڑھا تو سرکار جیا ہے، بے قرار شاہ مدنی، رخ زیبا دکھا تو ایک بار جیا ہے، بے قرار شاہ مدنی، طیبہ بلا لو ایک بار جیا ہے، بے قرار شاہ مدنی۔ میرے پیارے، یہ اللہ کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ولی کی یاد میں، ایک ولی کی محبت میں، ولی کی محبت لے کر یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے، چند لمحے کی ولی کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جائے، چند لمحے کی محبت اگر ولی کی محبت انسان کے دل میں آ جائے، چند لمحے کی محبت آ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک دو نہیں 99 انسان کا قتل کیا تھا۔ کتنا؟ 99 انسان کا قتل کیا تھا، قاتل تھا وہ انسان۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں اللہ کا کتنا بڑا گنہگار بندہ ہوں، رب کا کتنا بڑا نافرمان بندہ ہوں، میں نے 99 انسان کو قتل کیا ہے، چلوں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں، میرا رب رحیم و کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ چلا وہ، جب وہ چلا راستے میں ایک راہب ملا، اس نے پوچھا اے راہب، میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کیا اللہ ہمارے توبہ کو قبول کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک بات بتا، تیرا جرم کیا ہے؟ کہا میرا جرم یہ ہے کہ میں نے 99 انسان کا قتل کیا ہے۔ کتنے انسان؟ 99 انسان کا قتل کیا ہے، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ راہب نے کہا بندہ ہے جو دینے پر بھی شکر ادا کرے اور نہ دینے پر بھی شکر ادا کیا کرتا ہے، وہی بندہ کمال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور سرکار کلام، اولاد رسول، جگر گوش بطول، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے، وہ پہنچا، اب پھر ایک مرتبہ پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا بدکار ہوں،
چلوں رب کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ جب وہ گھر سے نکلا ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطاکار ہوں، میں نے اپنے زندگی میں بہت بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میرا مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ انسان کہتا ہے پیارے تمہارا گناہ کیا ہے؟ تمہارا گناہ کیا ہے؟ کہا میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے 100 انسان کو قتل کیا ہے، 100 انسان کا قاتل ہوں۔ کہا بس میرا رب اتنا بڑا رحیم اور کریم ہے کہ اگر انسان کا گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو تو میرا مولا چند پل بھر میں میرا مولا انسان کی خطاؤں کو معاف فرما کر اپنا قرب عطا کر دیا کرتا ہے، اپنا قرب عطا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس انسان نے کہا کہ اچھا توبہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں میں؟ اس نے کہا جا فلاں تو اے فرشتوں، جنت کے فرشتوں، اسے تم اپنے ساتھ لے کر جانا۔ جب زمین پیمائش کی باری آئی، ناپنے کی باری آئی، میرے رب نے فرمایا اے زمین میرا حکم ہے میرے محبوب کی طرف سکڑ جا۔ زمین میرا حکم ہے میرے محبوب کی طرف سکڑ جا تاکہ میرے محبوب سے فاصلہ کم ہو جائے اور گھر سے فاصلہ زیادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی نہ تو توبہ کیا ہے اس انسان نے، نہ ولی سے ملا ہے، چند لمحے کی محبت آ گئی۔ یہی وہ ولی ہے، اس کے دل میں یہی بات آئی ہوگی نا، یہی وہ ولی ہے جس کے پاس جاؤں گا تو اللہ میرے توبہ کو قبول کرے گا۔ یہی ذہن میں بات آئی ہوگی اور اللہ کا بھی ذہن میں بات آئی ہے اور اللہ انعام عطا فرما رہا ہے۔ اے زمین میرے ولی کے طرف سکڑ جا، اے جنت کے فرشتے تو اسے جنت میں لے کر چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند لمحے کی محبت اگر آ جائے تو اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو صحیح، ہم اگر کسی ولی سے پیار کر لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اگر کسی ولی سے پیار کر لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اگر کسی ولی سے محبت کر لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن میرے پیارے ایک بات، اہم بات بتا کر جانا چاہتا ہوں، ایک اہم بات بتا رہا ہوں۔ آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے، آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم کسی بھی صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں صاحب مزار کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد نہ کچھ پڑھا نہ کچھ کیا، ڈائریکٹ سرکار میں بڑا پریشان ہوں، سرکار ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ سرکار کی بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ کے مقرب ولی کی بارگاہ میں گئے ہیں، مقرب بندے کی بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ کے دوست کی بارگاہ میں گئے ہیں، ایسی بارگاہ میں گئے ہیں جس کا اللہ دوست ہے اور اللہ اس کا دوست ہے۔ ایسی مقدس بارگاہ میں ہماری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے، وہاں پہنچ کر ہمیں چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے۔ اور ہماری حالت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری حالت یہی ہونی چاہیے جو حضرت خواجہ باقی باللہ کی اس نانبائی کی کیفیت، حضرت خواجہ باقی باللہ کے اس نانبائی کی جو کیفیت تھی وہی کیفیت ہمیں چاہیے۔ اور میرے پیارے حالت یہ ہے کہ ولی کی بارگاہ میں جانے کے آداب سکھاتا ہے، ولی کی بارگاہ میں جانے کے طریقے بتاتا ہے۔ ولی کی بارگاہ میں جاؤ، مانگو، مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ انداز تو ہم سے لیتے جاؤ۔ میرے پیارے حضرت
خواجہ باقی باللہ کی ذات اقدس ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ میں ایک نانوائی تھا جو روٹی بنا کر تیار کر کے رکھے رہتا تھا، اس انتظار میں کہ خانقاہ میں کوئی مہمان آئے گا تو یہ روٹیاں پیش کی جائیں گی، یہ روٹیاں دی جائیں گی، انتظار میں رہتا۔ جب دیکھتا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے خانقاہ کی طرف فقیر خانقاہ کی طرف مرید آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، رات کی تاریکی میں یہ روٹیاں لپیٹتے اور حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ میں پہنچ جاتے۔ جب حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ میں پہنچتے پیش کر دیتے، حضرت خواجہ باقی باللہ نے ارشاد فرمایا مانگ کیا مانگتا؟ کیا فرمایا؟ مانگ کیا مانگتا ہے، بول تجھے کیا چاہیے؟ یہ بے وقوف کہتا ہے اختیار نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ ارے جب تک پاور نہ ہو یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جسے رب اکبر نے اختیار دے رکھا ہو، قوت دے رکھا ہو، صلاحیت دے رکھا ہو، وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ مانگنے والا کچھ بھی مانگ سکتا ہے، مانگنے والا کچھ بھی مانگ سکتا ہے، مطالبہ کرنے والا کچھ بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں اس انسان نے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے فرمایا اے نان بھائی مانگتا کیوں نہیں ہے، مانگ تو لے۔ خاموش ہو گئے، ایک لفظ نہیں کہا۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی کیفیت، مہمان آیا، روٹی لے کر پہنچ گئے، مہمان نے شکر سیر ہو کر کھایا۔ آپ نے فرمایا لیکن نان بھائی کچھ نہیں بولتا تھا، بس آتا روٹی پیش کرتا، کھانا کھلاتا، چلا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کافی دن گزر گئے، نان بھائی آیا، کھلایا، کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا سرکار اپنا آپ مجھے دے دو۔ اس کو شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے تجھی سے مانگ کر مانگ لی ہے ساری کائنات، تجھی سے مانگ، تجھی سے تجھے مانگ کر، تجھی سے تجھے مانگ کر مانگ لی ہے ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ جب مانگا آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت خواجہ باقی باللہ نے ارشاد فرمایا آ جا۔ پھر یہ دوری کیسی، پھر یہ دوری کیسی، آ جا۔ جب قریب آیا، روم کے اندر لے گئے، دروازہ بند کیا، اور پیارے جب دروازہ کھلا تو ایک خواجہ باقی باللہ نہیں، دو خواجہ باقی باللہ، دو خواجہ باقی باللہ نکلے باہر۔ اب مریدوں کو مرید بڑا پریشان ہوا، یہ خواجہ باقی باللہ ہیں یا یہ خواجہ باقی باللہ؟ کون ہے؟ شکل مانگی تھی، کون ہے؟ یہ ہے یا یہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے پریشان ہو جاتے تھے مریدین۔ کبھی کوئی مرید آتا تو خواجہ باقی باللہ سمجھ کر نان بھائی کو دے دیتا، کبھی کوئی مرید آتا تو حضرت خواجہ باقی باللہ کو دے دیتا۔ پریشانی ہو گئی کسے دیا جائے، کون ہے خواجہ باقی باللہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو آپ نے ارشاد فرمایا او نان بھائی یہ کھیل کب تک چلے گا؟ او نان بھائی یہ کھیل کب تک چلے گا؟ نان بھائی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا پیا جب تک چاہے تب تک چلتا رہے گا، پیا جب تک چاہے تب تک چلتا رہے گا۔ اتنا کہا اور نان بھائی ختم ہو گیا، نان بھائی ختم ہو گیا۔ میرے پیارے کسی نے نان بھائی سے سوال کیا اے نان بھائی مانگنا ہی تھا تو دولت مانگ لیا ہوتا، مانگنا ہی تھا تو عزت مانگ لیا ہوتا، مانگنا ہی تھا تو سرمایہ مانگ لیا ہوتا۔ کہا نا نا نا، اللہ تو اپنے محبوب سے پیار ہے تو اپنے محبوب کی صورت سے بھی پیار ہے، صورت سے بھی پیار ہے۔ میں نے صورت اس لیے مانگی ہے، مجھے یقین ہے اللہ اپنے محبوب کی صورت کو جہنم میں جلنے نہیں دے گا، جہنم میں جلنے نہیں دے گا، اور روز قیامت جنت میں جہاں میرا مرشد
ولی کی بارگاہ میں جاؤ توبہ کی نیت لے کر جاؤ، ولی کی بارگاہ میں جاؤ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر جاؤ، ولی کی بارگاہ میں جاؤ ولی کا پیار مانگ لو، ولی کی محبت مانگ لو، ولی کی محبت مانگ لو، ولی کا قرب مانگ لو، کیونکہ ولی کا قرب اگر میسر ہو جاتا ہے تو ولی کا قرب یہ نہیں دیکھتا یہ مومن ہے یا فاسق ہے، یہ مومن ہے یا فاسق ہے، یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ولی کی نسبت یہ نہیں دیکھا کرتی بلکہ نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کی ذات اقدس ہے، حضرت مالک بن دینار کی حالت یہ ہوتی ہے، حضرت مالک بن دینار سے ایک دہریہ سے مکالمہ ہونے لگا، مکالمہ سمجھے بس وہ مباحثہ، تو حضرت مالک بن دینار سے اور دہریہ سے مکالمہ ہونے لگا، بس وہ مباحثہ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا، بعض نے کہا ہے مجوسی تھا، آتش پرست، مکالمہ ہونے لگا۔ بہرحال تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، وہ کہتا میں حق کروں، آپ فرماتے میں حق کروں، تو آپ نے فیصلہ فرمایا لکڑیاں اکٹھی کی جائے، آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی، لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے آپ نے فرمایا اس میں ہاتھ رکھا جائے، جس کا ہاتھ یہ آگ جلا دے وہ حق پر ہے، جس کا ہاتھ آگ جلا دے وہ حق پر ہے، اور جس کا ہاتھ آگ نہ جلا پائے وہ حق پر، جس کا ہاتھ آگ نہ جلا پائے وہ حق پر ہے، اور جس کا ہاتھ یہ آگ جلا دے وہ ناحق ہے، حق پر نہیں ہے۔ سبوں نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ بہت اچھا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہا پہلے تو ہاتھ ڈال، تو اس نے کہا نہیں پہلے آپ ہاتھ ڈالیے۔ جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ نے ہاتھ ڈالنا چاہا، یہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے فوری اپنا ہاتھ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ سے سٹا کر آگ میں ڈال دیا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ دونوں کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا، لیکن یہ ہمارے خیال سے غلط ہے، ہمارے خیال سے یہ غلط ہے۔ بات یہاں آگ میں ہاتھ ڈالنے کی ہے۔ جب دیکھا اس نے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے، جب دیکھا کہ مالک بن دینار نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہے، جیسے ہی دیکھا فوری اپنا ہاتھ حضرت مالک بن دینار کے ہاتھ سے سٹا دیا۔ آگ میں دونوں ہاتھ موجود ہے، یہ دیکھ رہا ہے مالک بن دینار ہاتھ کب نکالیں گے باہر، کیونکہ ذرا سی تاخیر ہوئی تو انجام بہت برا ہوگا، ذرا سی تاخیر ہوئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اسی لیے لوگوں ولیوں کے عاشقین سے کبھی الجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ولی سے پیار کرنے والے ہیں، اور جو ولی سے پیار کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص انعام اس پر ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے حضرت خواجہ باقی باللہ نے ہاتھ نکالا، ساتھ ہی ساتھ اس نے بھی ہاتھ نکالا۔ جب ہاتھ باہر نکالا حضرت مالک بن دینار پریشان ہو گئے اور عرض کی مولا میں نے آگ میں ہاتھ ڈالا، میرا ہاتھ آگ نہ جلا پائی، بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آئی کہ میں تیرا ہوں، لیکن میرے مولا اس بے وقوف نے، اس نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا، اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ میں حیران ہوں میرے مولا، اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ آئے آئے پیارے قربان جاؤ، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے محبوب تو نے ہاتھ کا آگ میں ڈالنا دیکھا، آگ کا نہ جلانا دیکھا، میں نے ادھر نسبت دیکھی ہے۔ محبوب جیسے تو نے آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہا تھا، اس نے تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے سٹا مس کر دیا تھا۔ محبوب میں نے آگ نہ دیکھی،
تو آگ نہ جلا سکے، غریب نواز کی جوتی آگ میں چلی جائے، آگ بجھ جائے، جوتی نہ جل سکے، تو جب غریب نواز کی جوتی آگ نہیں جلا سکتی تو غریب نواز کے سچے دیوانے کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ شرط یہ ہے ولیوں کی بارگاہ سے متصل ہو جاؤ، شرط یہ ہے ولیوں کی بارگاہ سے قرب حاصل کر لو، ولیوں کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارو۔ میرے پیارے بس صرف ایک واقعہ اور میری گفتگو ختم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ ہے۔ کل بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، کل بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ کہا حضور میں آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، آپ اگر حکم دے دیں تو میں جان دے دوں آپ کے حکم پر۔ اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے آپ اگر حکم دے دیں تو میں جان دے دوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی۔ کیا تھی؟ چاندی کی انگوٹھی تھی۔ آپ نے انگوٹھی ایسے ہلائی، ہاتھ سے نکالا اور نکالنے کے بعد تندور سامنے جل رہی تھی، تندور میں سے آپ انگوٹھی ڈال، اور انگوٹھی ڈالنے کے بعد آپ نے فرمایا ارے میری انگوٹھی، کیا فرمایا؟ ارے میری انگوٹھی۔ وہ تینوں صاحب جو آئے ہوئے تھے محبت کے دعوے دار تھے، اس نے کہا کیا مطلب حضرت؟ آپ نے انگوٹھی کی طرف دیکھا، کیا مطلب حضرت؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں انگوٹھی تندور سے نکال کر آپ کو دے دوں؟ حضور یہ تو غلط ہے۔ اب یہ مسئلہ بتا رہا ہے اس امام کو، یہ مسئلہ اور فتویٰ بتا رہا ہے اس امام کو جن کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال گزارے تو اپنی پوری عمر 2 سال بتا دیں۔ امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر 2.5 سال۔ کہا حضور آپ کی عمر 2.5 سال ہے؟ کہا یہ 2.5 سال وہ ہے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزاری، اپنی پوری عمر 2.5 سال بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے عاشق تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فتویٰ بتا رہا ہے جان بوجھ کر آگ میں ڈالنا یہ خودکشی ہے، اور خودکشی کی موت حرام ہے۔ موت تک پہنچ گیا مرتبہ، بے وقوف موت تک پہنچ گیا، اسے پتا نہیں تھا بھیجنے والا علی کا لال ہے، بھیجنے والا نبی کا دلارا ہے، نبی کا پیارا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے ذرا سا پلٹ کر دیکھا تو دور میں حضرت بایزید بستامی بیٹھے تھے۔ بایزید بستامی، آپ نے نگاہ سے بڑھائی دیکھا، بایزید بستامی نے یہ نہیں پوچھا، دیوانہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دیوانہ کبھی انجام کی پرواہ کرتا؟ دیوانہ کبھی انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہو، انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے ایسے پلٹ کر دیکھا، بھی دیکھا ہی تھا کہ فاری وہاں سے دوڑے اور کود پڑے، کہاں؟ تندور میں۔ کہاں؟ تندور میں کود پڑے۔ کون؟ بایزید بستامی، اللہ اکبر کبیرہ، تندور میں کود پڑے، اور حضرت بایزید بستامی تندور میں کھڑے ہیں، تندور میں کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے بایزید تو تندور میں کیا کر رہا تھا؟ ارے امام جعفر صادق نے تجھے انگوٹھی لانے کے لیے کہا تھا، تو تندور میں کھڑا ہے۔ ہائے 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 ہائے،
حضرت امام جعفر حضرت بایزید بستامی نے کہا او نادان تو نہیں جانتا تندور تو ایک بہانہ ہے، تندور تو ایک بہانہ ہے، جتنے حجاب تھے وہ سارے حجابات ہٹا دیے گئے اور میں ڈائریکٹ اپنے محبوب کا نظارہ کر رہا ہوں، اپنے محبوب کا نظارہ کر رہا ہوں، سارے حجابات ہٹا دیے گئے ہیں، سارے پردے ہٹا دیے گئے ہیں اور سارے پردے سارے حجابات اٹھتے جا رہے تھے۔ میں بھی آگ میں رہ کر چاہ رہا تھا کہ محبوب میرا کیسا ہے آج دیکھ لوں، محبوب کا مکھڑا کیسا ہے آج دیکھ لوں، آج محبوب کا نظارہ کر لوں۔ حجابات اٹھتے جا رہے تھے، حجابات اٹھتے جا رہے تھے، میں نظارہ کرتا جا رہا تھا اور ہمیں آگ میں جو لذت مل رہی تھی وہ لذت باہر نہیں مل رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام جعفر صادق نے تب اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا حضرت بایزید بستامی تندور سے باہر، دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ تین عاشق جو بن رہے تھے، جان قربان کر دوں گا آل نبی کے لیے، کل بھی تھے ایسے کچھ لوگ، آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، جان نشاور کر دوں گا آل نبی کے لیے، لیکن وہ دیکھتے رہ گئے، یا اللہ یہ کیا ہوا، تندور سے باہر نکل گیا اور آگ نے چلایا تک نہیں۔ وہاں تو نسبت تھی نا، نسبت، وہاں نسبت تھی، ہاتھ سٹا تھا اس لیے آگ نہ جلا سکی۔ یہاں آپ نے حکم دیا ہے اور جب باہر آئے نا تو آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بے وقوف، جو آگ میں بھیجنا جانتا ہے وہ آگ سے بچانا بھی جانتا ہے، جو آگ میں بھیجنا جانتا ہے وہ آگ سے بچانا بھی جانتا ہے۔ اس لیے پیارے کہنا یہ ہے، ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ولی کو اپنانے کی کوشش کرو، اس ولی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ ولی اگر تمہارے ہو گئے تو خدا کی قسم خدا بھی تمہارا ہو جائے گا۔ ولی تمہارے اگر ہو گئے تمہارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ولی اگر تمہارے ہو گئے تو تم سے پریشانیاں دور ہوتی ہوئی چلی جائیں گی، پریشانیاں تمہارے قریب نہیں آئیں گی، کیونکہ ولی کی نگاہ تم پر ہے، ولی کے دامن کا سایہ تم پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اعلیٰ حضرت شریف میں علیہ رحمت رضوان ایک مقام پر پہنچے اور ایک مولانا صاحب مرید کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مولانا صاحب مرید کر رہے تھے تو حضور اعلیٰ حضرت شریف میں علیہ رحمت رضوان نے پوچھا مولانا صاحب سے، مولانا صاحب نے کہا رجسٹر میں نام لکھ دو مریدوں کے، اور رکھ دو۔ آپ نے فرمایا مولانا مریدن کے نام رجسٹر میں لکھے سے ہوئی، ٹھیک ہے، اتنا کہا تو انہوں نے کہا حضور آپ کہاں رکھتے ہیں مریدوں کو؟ کہا مولانا دیکھیو، مولانا دیکھیو، دامن ایسے اٹھایا، دامن اٹھایا، مولانا دیکھ کر غش کھا گئے، اسی دامن کے نیچے ایک تو نہیں لاکھوں سر نظر آئے۔ آپ نے فرمایا وہ پیر کیا، جس پیر کے دامن کا سایہ غلام نہ ہو، وہ پیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اور آپ کو ایسا پیر نصیب ہوا ہے، ایسا پیر نصیب ہوا ہے جس کے دامن کا سایہ کل بھی ہمارے سروں پہ تھا، آج بھی ہمارے سروں پر ہے اور صبح قیامت تک ہمارے سر پر رہے گا۔ ان ولیوں کا فیضان کل بھی ہمارے ساتھ تھا، آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور صبح قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ شرط یہ ہے پیارے، ولی کی سچے عاشق بن جاؤ، اولیاء کاملین کے آستانے سے اپنے آپ کو جوڑ لو، وابستہ کر لو، یقین جانو قدم قدم پر کامیابی تمہاری قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی، قدم قدم پر کامیابی تمہیں گلے لگاتی ہوئی نظر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ ولی کو اپنا لو، شرط یہ ہے کہ اولیاء کاملین کے نقش قدم پر عمل کرو۔ صرف آج ہمارا ولی سے محبت کے دعوے دار ہیں، ولی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن
لیکن میرے پیارے یہ مکمل محبت نہیں. محبت تو ہے, میں انکار نہیں کر سکتا, محبت تو ہے لیکن مکمل محبت نہیں ہے. مکمل محبت کے لیے ضروری ہے اس ولی کے نقش قدم پر عمل کیا جائے, اس ولی کے نقش قدم پر عمل کیا جائے. اور نقش قدم پر ہمارا دیکھیں کہ ولی نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے, اللہ اور اس کے رسول کو کیسے راضی کیا ہے. پوری زندگی عبادت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے, تب آج یہ مقام ملا ہے, آج یہ مقام ملا ہے, آج یہ نصیبہ, آج یہ مقام ملا ہے کہ آج ہم اور آپ کھچے کھچے ان کے آستانے پہ چلے آ رہے ہیں, کھچے کھچے کشا کشا ان کے آستانے پہ چلے آ رہے ہیں. ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ایک پیار ہے جو رب کعبہ نے ہمارے دل میں ڈال رکھا ہے. اسی پیار کے تحت آج ہم ولیوں کے آستانے پہ حاضری دے لیتے ہیں. اور کم سے کم اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اور ہمارے بزرگوں کا یہ کرم ہے, بزرگوں کا کرم ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں ولیوں کا آستانہ دکھایا ہے. ہم جب بھی گزرتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا بے وقوف ہوگا جو ولی کے آستانے کو دیکھ کر منہ موڑتا ہوا نظر آئے گا. ہم تو ایسے عاشق ہیں کہ جب ولیوں کا آستانہ دیکھتے ہیں ادب سے احترام سے آستانے کو چوم لیا کرتے ہیں, ادب احترام سے آستانے کو چوم لیا کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں یقین ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. رب تعالیٰ کے باہر گالیاں میں عریضہ ہے مولا کریم ہم سارے مومنین کو ایک اور ایک بنا کر مکمل طور سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وعلا آلہ وصحبہ وسلم. ہمیشہ ہر لمحہ توبہ استغفار کرتے رہا کرو, کیونکہ میرا رب رحیم و کریم ہے. میرا رب جب معاف کرنے پر آتا ہے تو سامنے والوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے, کیونکہ ہمارے گناہ انگلی پر شمار کیے جا سکتے ہیں. اللہ کی رحیمی اور کریمی کو نہ کل کوئی شمار کر سکا تھا, نہ آج کوئی شمار کر سکا ہے, نہ صبح قیامت تک کوئی شمار کر سکتا ہے. میرا رب اتنا رحیم و کریم ہے, اتنا رحیم و کریم ہے, اتنا عطا کرنے والا ہے, اتنا عطا کرنے والا ہے. ہم مانگے تو بھی عطا کرتا ہے, نہ مانگے تو بھی عطا کرتا ہے. بن مانگے جو عطا کر دے وہ رب کعبہ کی ذات ہوتی ہے. ورنہ دنیا حد تو یہ ہے کہ ماں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے, لیکن ماں بھی تب تک اپنے بچے کو نہیں دودھ پلاتی جب تک کہ بچہ مانگتا نہیں ہے, جب تک کہ بچہ مانگتا نہیں ہے. لیکن وہ میرا رب بن مانگے عطا کرتا ہے. بھوکا اٹھاتا تو ہے, لیکن کبھی بھوکا سلایا بھی ہے کیا؟ کبھی بھوکا سلایا ہے کیا؟ ننگا نہ کبھی سلایا ہے نہ کبھی اٹھایا ہے. وہ میرا مولا کتنا مشفق ہے مجھ پر, کتنا مہربان ہے مجھ پر. وہ میرا رب کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے, ایک ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے کہ وہ مولا ہمیں کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا, وہ مولا کبھی ہمیں ننگا سونے نہیں دیتا. ہر پل پل وہ ہمیں یاد فرماتا ہے, اور اگر ہم ایک بار اس مولا کو یاد کرتے ہیں تو حدیث نبوی ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اپنے رب کی رحمت کو پکارتا ہے تو رب کعبہ 2 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. میرے پیارے, اس لیے ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہا کرو.
اللہ رب العزت کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ کے رسول راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول اور خدا اگر ہم سے راضی ہو گئے, یہاں اس دنیا میں اگر ہم سے راضی ہو گئے, تو کل قیامت کا دن فرشتے ہمیں ڈھونڈ کر نکالیں گے. یہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے, جس کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد کتنے 70,000 افراد بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے. کیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور ان میں سے ہر ایک کے پیچھے 70,000 ہوں گے جو ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو جو یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنا لیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قلیل سی زندگی میں, اپنی تھوڑی سی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی ہو گئے تو قبر کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے, حشر کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے, اور محشر کی ندامت سے, محشر کی شرمندگی سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے. اور رحمت خداوندی ہمیں اپنے رحمت کے سائے تلے ڈھانپ لے گی. ایک دعا جو ہمیشہ میں کیا کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں آپ حضرات پہلے مؤدب ہو کر بیٹھ جائیں, 2 سالوں ہو کر بیٹھ جائیں, مؤدب ہو کر بیٹھ جائیں, اور پھر دعا کریں مصطفیٰ جانے رحمت کو وسیلہ بنا کر رب کعبہ کی بارگاہ عالیہ میں یہ عریضہ پیش کریں کہ خالق کائنات ہم سبوں کی دعا کو, اس دعا کو مقبول فرمائے. میں دعا کرتا ہوں, آپ حضرات آمین کہیں گے بلند آواز سے. الہی میرا ہاتھ ہو, تیرے محبوب کے روضے کی مقدس جالی ہو. الہی میرا سر ہو, تیرے محبوب کا دستے شفقت ہو. الہی میرا جسم ہو, تیرے محبوب کے دامن کا سایہ ہو. الہی میرے والدین ہو, تیرے محبوب کی کالی کملی کا سایہ ہو. الہی میرے لب ہو, تیرے محبوب کا قدم ناز ہو. مولا میرے لب تیرے محبوب کے قدم کو چومتی رہے. میری آنکھیں تیرے محبوب کی صورت کو تکتی رہے. میرے جسم سے جان نکلتی رہے, اور زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری و ساری رہے. مولا اس حال میں موت نصیب فرما, بعد مرگ کے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. آپ حضرات کھڑے ہوئے. سلام